لیکن بھٹی صاحب جو انویسٹیگیشن بورڈ بنایا گیا ہے اس پر کچھ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی سول ایوییشن کے ماہرین کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ پھر پالپا نے بھی اس کے اوپر تحفظات اٹھائے ہیں، کہا جی پائلٹس کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تھی، انٹرنیشنل تنظیموں سے کسی نمائندے کو بلاتے آپ۔ کیا وقت تھا ویسے 1955 میں شروع ہونے والی ایشیا کی پہلی ایئر لائن جس نے جیٹ انجن والے بوئنگ 737 چلائے، دنیا کی پہلی ایئر لائن جس نے 777-200 LR جہاز حاصل کیے اور چلائے، آج 15,000 ملازمین والی ایئر لائن جو ہے یہ 2009 سے 2019 تک 3 خرب 21 ارب اور 14 کروڑ کے خسارے میں ہیں۔ 46 پروازیں بنا مسافر کے گئیں، یہ بھی اسی ایئر لائن کا اعزاز ہے۔ 10 کروڑ 65 لاکھ کا کھانا ضائع کیا، یہ بھی اسی ایئر لائن کا اعزاز ہے۔ 18 پروازیں خسارے میں چل رہی ہیں، یہ بھی اسی ایئر لائن کا اعزاز ہے۔ سب سے زیادہ شرح حادثہ ہے اسی ایئر لائن میں، یہ بھی اسی ایئر لائن کا اعزاز ہے جو کبھی دوسروں کو سکھایا کرتی تھی۔ جو ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے، طیارہ فٹ تھا، پائلٹ چوکس تھا، آخری کوششیں بھی کمال کی تھیں، بس حادثہ ہونا تھا، ہو گیا، یہی نصیب میں لکھا تھا، بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ حادثہ ہونے کے چند دن بعد تحقیقاتی جو باتیں ہوتی ہیں، تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی، غیر ملکی ماہرین کی ٹیم پہنچ گئی، تحقیقاتی ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی، بلیک باکس مل گیا، اہم شواہد مل گئے، اہم پیش رفت، آخری لمحوں کا پتہ چل گیا، کاکپٹ میں وائس ریکارڈ مل گیا، اور اس کے ساتھ وزیر اعظم نے بھی میٹنگ طلب کر لی، متعلقہ وزیر کی آنیاں جانیاں، PIA مینجمنٹ کی پھرتیاں اور بے حساب بیان بازیاں، بے حساب قیاسرائیاں، مفروضے، سازشیں، آخر اور 80 حادثے ریلوے کے ہوں، لیکن 15 حادثے جو ہوائی حادثے ہو چکے ہیں اس ملک میں اب تک، جس میں PIA کے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، کیا بنا؟ کسی کا کوئی منطقی انجام، کوئی منطقی کوئی کچھ بھی نہیں۔ اس بار بھی سب کچھ پائلٹ پر ڈالا جا رہا ہے کیونکہ وہ اب جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے، یا اسی میں مالی فائدہ ایئر لائن کا، وہ پائلٹ جو 17,000 فلائنگ آور پورے کر چکا ہو۔ یہاں بات یہ ہے کہ یہاں انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں، جزا سزا کا کوئی نظام نہیں، جنگل کا قانون ہے، عجیب و غریب، کچھ نہیں ہونا، رپورٹ آ بھی جائے گی پھر بھی کچھ نہیں ہونا، رپورٹ نہیں آئے گی پھر بھی کچھ نہیں ہونا، رپورٹ آئے گی ضرور مگر غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات بالکل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ شروع سے ہی اس پہ کوسچنز ہیں اور اینڈ تک کوسچنز ہیں۔ یہ ظالم لوگ ہیں جو انسانوں کے مرنے پر بھی، اتنے انسان مر گئے ہیں، کوئی مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ غیر جانبدار اور شفاف تک، ارشد ملک صاحب سے لے کر کلرک تک کسی بندے نے کوئی استعفیٰ دیا ہو، کوئی ذمہ داری قبول کی ہو؟ وہ جنید جمشید والے طیارے کی پائلٹ کی ماں آج بھی روتی ہے کہ میرے بیٹے کو ناقص جہاز دیا گیا تھا، وہ جو ساری بات ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ، لیکن آپ نے ایک بات کی کپتان سے متعلق، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے یا کسی کو بری ذمہ نہیں کر سکتے جب تک تحقیقات کی رپورٹ نہیں آتی۔ کیپ دیٹ ان مائنڈ۔